جیسے حدیث میں بڑا انٹرسٹنگ بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ جب تیمم کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک صحابی جو تھے وہ باہر جا کے زمین میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. انہوں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں غسل کر رہا ہوں. ہمارے لوگ بھی یہ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاتھ، پھر مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کلی، پھر مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں ناک میں پانی. ایسے نہیں کرنا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا، I'll finish off on this slide. یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، اس کو اگر آپ سمجھیں. دیکھیں، پہلے تو ہمیں نا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنے کے کام کیا ہے. ہمارے دین نے ہمیں بڑی کلیئر گائیڈ لائن دی ہے کہ کوئی بھی سچویشن آپ کی لائف میں آئے گی تو اب 3 کام ہو سکتے ہیں. یا تو وہ نارمل سچویشن ہے، یا آپ بیمار ہیں، یا ٹریول کر رہے ہیں، یا آپ بھول گئے. اچھا، اگر نارمل سچویشن ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جو بتا دیا گیا وہی کریں گے. یا اگر آپ کو لگتا ہے میرا سینیریو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں. اگر تو وہ سمپل کویشچن ہے، سمپل ویریشن ہے، اس کا جواب مجھے آتا ہوگا، میں آپ کو دے دوں گی. اگر وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو میں آپ کو کہوں گی نہیں، یہ آپ کو کسی اسکالر سے پوچھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے اسکالر کراس کویشچن بھی کریں اور آپ کو پھر جواب دیں. ٹھیک ہے، چلتے پھرتے ہر ایک سے نہ پوچھا کریں، یہ کر لوں نہ کروں، سوشل میڈیا پہ نہ پوچھا کریں، پراپر کسی ایکسپرٹ سے جا کے بات کیا کریں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے، یا بیمار ہو گئے ہیں تو اس میں جو آسانی دی گئی ہے، ویریشن دی گئی ہے، وہ پورا کریں. جیسے آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، نمازیں ملا کے پڑھ لینی ہے. جہاں پہ پانی میسر نہیں ہے وہاں پہ تیمم کر لینا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو جو طریقے ہمارے دین نے بتائیں گے ان کو میں نے اختیار کر لینا ہے. اور اگر آپ بھول گئے تو پھر کیا، جیسے یاد آ جائے کر لیں. مطلب سمپل سی بات ہے. ہم اتنے پریشان ان باتوں پہ رہتے ہیں کہ یا اللہ میں بھول گئی، اب میں کیا کروں، اب میرا کیا ہوگا. تو سمپل سی بات ہے، بھول گئے ہیں تو بس بھول گئے. اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑ کرتے. آپ بھول گئے تھے، اب آپ جیسے یاد آیا آپ اپنا وہ کام کر لیں. جیسے میرے پاس یہ سوال بہت آتا ہے کہ جی میرا منتھلی سائیکل ختم ہوا تھا، روزہ تھا، اور کیا ہم سحری کرنے کے بعد نہا سکتے ہیں؟ بالکل نہا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے روزہ رکھا، سحری کھائی، پھر آپ سو گئے، پھر آپ نے سارا دن گزارا، پھر آپ نے کہا میں تو شام کو نہاؤں گی. یہ نہیں. آپ نے نیت کر لی کیونکہ اذان ہو رہی تھی تو اس وقت تک، اور آپ نے کیونکہ گھر میں امی کی ہیلپ بھی کرنی تھی، خود بھی سحری کرنی تھی، وہ کر لی. اب آپ اس کے بعد کر لیں. تو دیز آر سم بیسکس. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر کوئی کوشچن ہے آپ کا تو میں ضرور اس کا جواب دے دیتی ہوں. اچھا، یہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا. جیسے عید پہ ہم مہندی لگاتے ہیں، اب میں نے بھی مہندی لگائی ہوئی تھی اور میں کافی پریشان ہوئی. مجھے خیال یہ آیا کہ جو اوپر سے اتر ہے یہ تو اسی کی طرح یہ بھی تو ایک کوٹنگ آ گئی ہے. تو میں نے ایک اسکالر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے وضو رہتا ہے. پھر میں نے ایک دفعہ یہ بھی کیا، مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، تو میری جب مہندی لگی ہوئی تھی اور اسی طرح آدھی آدھی اتر چکی تھی، میں نے ان کو جا کر اپنا ہاتھ دکھایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے ہو جاتا ہے. انلیس کوئی ٹیٹوز کی اب ایسی شکل آ جائے جو بالکل کوٹڈ ہو تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، اس میں پھر آپ کو کسی سے پوچھنا ہوگا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مہندی بھی ہم زیادہ آرگینک لگائیں، جتنا اپنے آپ کو اور کیمیکل سے اپنے آپ کو بچائیں وہ زیادہ بہتر ہے. سو ٹو مائی نالج مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ نہیں، اس سے وضو ہو جاتا ہے، آپ پریشان نہ ہو. یہ بھی اہم سوال ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر پیریڈز ہو گئے اور اگر آپ کو مغرب کی اذان ہونے سے 5 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے بھی پتہ چل گیا، 2 منٹ پہلے بھی پتہ چل گیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوا. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی 12 بج گئے، 1 بج گئے تو اس کے بعد اگر ہے تو آپ کا روزہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ اس میں اتنا دکھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جان کے تو یہ کام کیا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے. تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں ایک اور روزہ رکھنے کا، اور جو آپ نے رکھا اور جو نہیں بھی رکھ سکے 100% آپ کو اس کا ثواب ہوگا. اگر آپ کی نیت ٹھیک تھی، آپ اللہ کی خاطر وہ کام کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایک عبادت ہوتی ہے، حدیث سے میں یہ پتہ چلتا ہے،
اگر کوئی ایسی عبادت ہے جو ہم لگاتار کر رہے ہوں، اب بیچ میں کسی جائز مجبوری کی وجہ سے ہمیں چھوڑنی پڑے، ہم نہ کر پائیں، جیسے آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ ہمیشہ بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، اب آپ بیمار ہو گئے ہیں اور اب آپ نماز آپ لیٹ کے پڑھیں، اشاروں سے پڑھیں، کوئی مس ہو گئی ہے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. کیوں؟ کہ آپ کا پیٹرن یہ ہے کہ آپ لگاتار وہ کام کرتے ہیں اور آپ کسی جائز مجبوری کی وجہ سے آپ اس طرح نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن جو انسان کرتا نہیں ہے، ظاہر ہے پھر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. ٹاپک سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے یہ، لیکن میں بتا دیتی ہوں. استخارہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں. تو جب بھی ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکل مرحلہ ہو، ہم نے تو اس کو صرف شادی اور رشتے کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، لیکن جب بھی آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی امپورٹنٹ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے استخارہ کرتے ہیں. اور استخارے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلے تو یہ کہ آپ نے قرآن اور حدیث سے ویسے ہی اس معاملے کے لیے کیا اصول ملتے ہیں ان کو شامل کر کے کچھ سوچنا ہوتا ہے کہ جی یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی سے بہت ساری چیزیں ڈسکارڈ ہو جاتی ہیں. پھر اپنے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اگر تو ایک سچویشن ہے تو آپ پھر آرام سے کیا کرتے ہیں، آپ رات کو سونے سے پہلے نفل پڑھ لیتے ہیں. ویسے تو استخارہ کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتا ہے، کھڑے کھڑے بھی آپ دعا پڑھ کے کر سکتے ہیں. رات کو پسندیدہ اس لیے کہ اس ٹائم پہ خاموشی ہے، سکون ہے، آپ باقی معاملات کو سمیٹ چکے ہیں، آپ آرام سے نفل پڑھ لیتے ہیں. نفل سے ایک ہماری سمجھے ٹربو پاور آ جاتی ہے نا، ایکسٹرا، وہ ایک اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، قرب کا ذریعہ بنتا ہے. پھر آپ نے استخارے کی دعا پڑھ لی. استخارے کی دعا کا آپ کو ترجمہ بھی آنا چاہیے، یہ نہیں کہ دعا پڑھ لی پتہ ہی کچھ نہیں کیا مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس دعا میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس چیز میں کوئی خیر ہے تو یہ ہو جائے، خیر نہیں ہے تو نہ ہو. اب آپ نے یہ دعا مانگ لی، اب ضروری نہیں کہ خواب آئے، ہم اتنے پریشان رہتے ہیں، خواب نہیں آیا، خواب نہیں آیا، خواب آیا تو کس سے پوچھیں. ناٹ نیسیسریلی خواب آپ کو آئے، اور اگر خواب آئے بھی تو آپ کو کیا پتا آپ اس کی اب تعبیر کیا کریں. اصل اپنی گٹ فیلنگ پہ جانا چاہیے، میری گٹ فیلنگ کیا کہتی ہے. اگر آپ کی فیلنگ آپ کو کہتی ہے آئی ڈونٹ لائک اٹ، آئی ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ اٹ، چھوڑ دیں. اور اگر آپ کو فیلنگ آتی ہے مجھے اچھی فیلنگ آ رہی ہے، پرسو دیٹ. اور اگر آپ انشور ہیں، کرتے رہیں استخارہ، کرتے رہیں استخارہ. ایون آپ کو اچھی بری فیلنگ ہے تب بھی کرتے رہیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ وہ چیز ہو ہی نہیں پاتی، شروع میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، راستے میں رکاوٹ آتی ہے، دیٹ از دا انڈیکیشن کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن استخارہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ یہ کروں یا یہ کروں. آپ یہ کر سکتے ہیں اگر دو سچویشنز ہیں تو آپ کچھ دنوں کے لیے ایک چیز کے بارے میں استخارہ کر لیں، اگر اس کے بارے میں کچھ سمجھ آتی ہے پھر آپ کچھ دنوں کے بعد دوسری چیز کے بارے میں استخارہ کر لیں. اچھا، اس میں یہ کہ آپ کو اپنا پیٹرن دیکھنا ہوتا ہے اور فیملی کا پیٹرن بھی دیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیریڈز ونس ان اے وائل کبھی ڈیلے لمبے ہو گئے ہیں تو اپر لمٹ ہمیں بتائی گئی ہے 10 دن. 10 دن تک اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہوئے اور اب اس کا کچھ چینج ہو رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں گے جب آپ کو بیماری والی کنڈیشن کوئی آ جائے گی تو یا ارریگولیرٹی کوئی ہوگی تو اس کا نیچر آف دا وہ جو ہے نا بلڈ کا کلر اور کنسسٹینسی ایون اسمیل چینج ہو جاتی ہے. تو وہ جو چینج ہوتی ہے اگر 10 دن تک آپ نے ویٹ کر لیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ایک تو ڈاکٹر کو بھی چیک کرانا ہے. دوسرا آپ کو کیا کرنا ہے، اگر وہ آپ کا کوئی ہارمونل ڈسبیلنس ہے تو پھر آپ نے غسل کر لینا، فریش وضو کر کے نماز پڑھ لینی ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پچھلے 3-4 مہینے میں دیکھتے ہیں کہ اب آپ کا سائیکل ہی لمبا ہو گیا، کچھ لوگوں کا سائیکل لمبا ہو جاتا ہے یا چھوٹا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کے مطابق دیکھیں گے. تو اصل چیز ہوتی ہے کہ نیچر وہ جو ہے بلڈ کا وہ جو سارا پیٹرن ہے وہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اس سے بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، آپ کو انیمک نہیں ہونا چاہیے. ہم کیونکہ ڈرامے بہت دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ مجبور اور بے بس نظر آنے میں بہت مزہ ہے. تو ہم نہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو اپنی صحتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ہے نا. ہم اکثر کہتے رہتے ہیں یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، یہ مرد یہاں پہ یہ کرتے ہیں، ایسے رہتے ہیں اور ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو انسان خود اپنی ویلیو نہیں کرتا، سوسائٹی اس کی ویلیو نہیں کرتی. اگر آپ گھر میں یہ بھی کہہ دیں کہ میرے اماں بس سخت ہیں، لیکن وہ آپ کو پانی پینے سے نہیں روکتے، کھانا کھانے سے نہیں روکتے، وقت پہ سونے سے نہیں روکتے، فزیکلی ایکٹیو ہونے سے نہیں روکتے، آپ خود اپنے آپ کو روکتے ہیں. اور جو لوگ اپنی ہیلدی ڈومین میں نہیں رہتے ان کے پیریڈز کی ارریگولیرٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو اس معاملے میں ٹھیک کریں تاکہ آپ کی ارریگولیرٹی جس کو ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تاکہ آپ دیکھیں جو انیمک ہوں گے ان کو یا بہت کم پیریڈز ہوتے ہیں یا بہت ایکسیسو ہوتے ہیں.
میں جب پیریڈس کے بعد جسم کو پاک کرنا ہوتا ہے تو اس میں کوئی مطلب دعائیں ہیں جو پڑھنی ہیں یا کلموں کا بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کلمے پڑھنے ہیں آپ نے تو کچھ بھی نہیں ہے. لائف از ویری ایزی بینگ اے مسلم. آپ نے اندر آتے وقت بسم اللہ پڑھ لینی ہے, اندر آنے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا, آپ نے نیت کی ہوئی آپ وضو کریں بس. اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان تھوڑی لے رہے ہیں, آگے ہی آپ کو وضو, اور مہینے میں ایک دفعہ آپ غسل کر رہے ہیں تو آپ پھر بھول جائیں گے وضو کرنا تھا, کیا کرنا تھا پہلے. وہ کلمے بھی یاد کرو 6 اور وہ بھی پڑھو وہاں پہ, ایسے نہیں ہے. اوکے, ویری گڈ کوشچن. تزکیہ کے حساب سے انہوں نے کہا ہے کہ مائنڈ کو بھی ہمیں اپنے کلین رکھنا چاہیے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ شیطان کا وسوسہ ہے یا میرا نفس کا شر ہے؟ دیکھیں شیطان جو ہے نا, اس نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تک ان سب کو بہکاؤں گا اور ان سب کو جنت میں نہیں جانے دوں گا. یہ تو اس کا وعدہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا ہے یہ میں نے کرنا ہے. تو وہ ہمارے پاس ہمیشہ آ کے ہمیں بریلینٹ آئیڈیاز دیتا ہے. ایسی سناؤ اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں. تمہارے پاس وہ چیز پڑی بھی ہوئی ہے, نہ دینا, شیئر نہ کرنا, اس کو سیدھا کرو. امی ابو جو بھی کہیں کھولو موبائل اور وہ سارے کام کرو. وہ ہمیں ایسے سب آئیڈیاز دیتا ہے جو غلط ہوتے ہیں. لیکن جن کا نفس مضبوط ہوتا ہے وہ اس کو ایک شٹ اپ کال دیتے ہیں. تھوڑا سا ٹیمپٹ ہوتے ہیں, سوچتے ہیں کیا خیال ہے, پھر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کرنا. کچھ لوگ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں نہیں کرنا, میں نے اس آئیڈیا کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا, اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. جن کا نفس کمزور ہوتا ہے وہ بڑی جلدی سلپ ہوتے ہیں. قرآن کی آیات میں آتا ہے کہ آخرت میں جب لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس شیطان نے ہمیں بہکایا, ان لوگوں نے بہکایا. تو شیطان تو اسپیشلی کہے گا اللہ تعالیٰ I just gave him an idea, I just gave her an idea, she cashed it. تو آئیڈیاز تو ہمیں ملتے رہیں گے. اب اگلا سوال آ جاتا ہے تو پھر نفس کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ نفس کو مضبوط کیا جاتا ہے قرآن کو پڑھنے سے اور اس کو سمجھنے سے, اور احادیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے نفس آپ کا تب مصیبت میں آتا ہے جب آپ ایکسیس میں جاتے ہیں. بہت زیادہ بولنا, بہت زیادہ کھانا, بہت زیادہ جو کام ہے نا اعتدال میں نہیں رہتے, تو نفس آپ کا جو ہوتا ہے پھر وہ بھی اس رینج سے باہر چلا جاتا ہے. تو جب آپ اسلام نے جو بیلنس دیا آپ اس میں رہیں گے تو آپ کا نفس بھی بیلنس میں رہتا ہے. جیسے صبح سونے کو دل چاہ رہا ہے تو نفس کا کہتا ہے نہیں اٹھنے کو دل چاہ رہا, فجر پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا, لیکن اپنے آپ کہتے ہیں اٹھو. اللہ آپ کے سامنے فج کیک پڑا ہوا ہے, پیزا پڑا ہوا ہے, پیٹ بھر گیا, نیت نہیں بھری. گھر میں امی کہتی ہے نا تمہاری نیت خراب ہے. کھانا کھا لیے اور بہن بھائی آ کے مانگتے ہیں, ہم کہتے ہیں دینا نہیں, الی لگ جائے, گل جائے, کچرے میں پھینک دوں, شیئر نہیں میں نے کرنا. یہ نفس ہے ہمارا جو ہمیں ایسے فتنوں میں ڈالتا ہے. تو ہم نے اپنے نفس کو یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے میرا پیٹ بھر گیا, کھا لے کوئی اور, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں اس نے مجھے نہیں دیا تھا, میں نے بھی نہیں اس کو دینا. تو اپنے نفس کو آپ دیکھیں, شاپنگ کے لیے ہم جاتے ہیں نا تو ہم امی کہہ رہی یہ سوٹ لے لو, ہم کہتے ہیں نہیں مطلب اچھا نہیں لگ رہا, ساتھ ہی کوئی اور آ کے پکڑتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے, یہ تو میں نے پسند کیا تھا. تو یہ ہے, تو نفس کو اپنے بیلنس میں لائیں کہ, اور وہ جتنا آپ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے تفسیر کے ساتھ آپ کا نفس بیلنس میں آتا ہے, ادروائز نہیں آتا. اوکے, یہ بہت امپورٹنٹ سوال پھر آ گیا. پیریڈز کے بعد آپ نے نہایا لیکن پھر اسٹین لگ گیا. ایسے کہ پیریڈز کے بعد آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جو لاسٹ ڈے ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی اسپاٹ لگتا رہتا ہے. یو نیڈ ٹو بی لائک 100% شیور کہ آپ کا سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. اگر ونس ان وائل ہوگا اور اسپاٹ لگا ہے تو اس کا مطلب آپ ویٹ کریں پورا دن, نماز نہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اس کے لیے سزا نہیں دے گا. اور آپ کو جب اگلے دن تک شیور ہو گئے کہ اچھا بھی وہ ایک ہی اسپاٹ تھا نہیں ہے, اب آپ وضو کر لیں اور اس دن سے نمازیں شروع کریں. یہ نہیں کہ اب پچھلی بھی میں پڑھوں تو کیا کروں. اسی طرح شادی پہ گئے ہیں, کچھ اور کوئی اسپاٹ لگ گیا تو سارے کپڑے بیکار نہیں ہو گئے, بس وہی حصہ دھو لیا اور فارغ ہو گئے. میں آپ کو بتا رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بہت آسان رکھا ہے. ہم لوگوں کی صرف سنی سنائی باتوں پہ دین کو پریکٹس کرتے ہیں, اس لیے ہماری زندگی بہت مشکل میں ہے.
رمضان میں اگر اپنے دن کی 6 پورے کر لیے 7 دن نہا کے روزہ رکھا پھر کوئی اسپاٹ ہے؟ اگر آپ کی روٹین ہے نا ایسی، اگر آپ کی روٹین ہے کہ آپ کو لگتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے 4-5 دن ہیوی فلو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 1-2 دن لائٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پھر اگلے دن پھر لگ جاتا ہے، کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، تو وہ اتنے دن ویٹ کریں گے کہ جی میری روٹین کیا، اپنے پیٹرن کو دیکھ کے، روٹین کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا ہے۔ اگر کبھی ونس ان اے وائل ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اوور آل میری روٹین ڈسٹربڈ ہوئی ہوئی تھی، اس وجہ سے تھا، تو آپ اس دن کو پھر کاؤنٹ نہیں کرتے، پھر آپ دوبارہ نہاتے ہیں۔ لیکن اگر نیچر آف بلڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے تو پھر صرف فریش وضو کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو خود اسیس کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ خود اسیس کرتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ صحابیات جو ہوتی تھی نا، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو سواب لے کر، یعنی کہ روئی سے وہ لے کر جو نیچر آف بلڈ تھا وہ دکھاتی تھی کہ یہ ہو رہا ہے، ہمیں بتائیں اس میں ہم نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں۔ تو آپ کو جب ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ سے پوچھا کریں، اور آپ کی والدہ کو اگر نہیں پتا ہوتا تو ظاہر ہے وہ پھر کسی ایکسپرٹ سے پوچھ سکتی ہیں، وہ زیادہ اوپنلی پوچھ سکتی ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کئی دفعہ کہ ہم کتنا پوچھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔